بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ کہ ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، بولے کہ کیا آپ بناتے ہیں ہمیں مسخرہ، یعنی آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہزوا مسخرہ۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا اللہ کی پناہ، یہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ یہ سورت جو ہے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورت میں جو نام سورت کا ہوتا ہے وہ اس میں جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون کی مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور کوئی یعنی اس کے اندر کوئی نام ایسا ہوگا جس نام سے اس کا نام رکھا گیا، یا کوئی مضمون ہوگا جس مضمون کی مناسبت سے نام رکھا گیا۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی اسی واقعے کی پاداش میں اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ ان تذبحوا بقرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس نے ایک بچھڑی پالی تھی بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، اور ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ بچھڑی کو لے گیا جنگل میں، اور جا کے تو ایک اس کا بیٹا تھا، اس نیک شخص کا ایک بیٹا بھی تھا، تو جنگل میں اس بچھڑی کو چھوڑا اس نے اور اس کو اللہ کے حوالے کیا، ساتھ ہی اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا بیٹا جب جوان ہوگا، اس وقت تک یہ گائے بن چکی ہوگی، اس کو میرے بیٹے سے ملا دینا۔ اس نے اتفاق کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اب اس کا بیٹا گھر میں پرورش پانے لگا اور بچھڑی جو ہے وہ جنگل میں پرورش پانے لگی۔ یہ گھر میں جوان ہو گیا اور وہ بچھڑی جو تھی وہ جنگل میں جوان ہو گئی، گائے بن گئی۔ تو یہ بیٹا جو اس کا تھا یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، بہت زیادہ تابع دار تھا اپنی ماں کا، اور یہ جو ہے نا فطرتاً ایسا ہوتا ہے، باپ اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو بیٹا اگر چھوٹا ہو تو وہ چونکہ ماں بھی پھر ہوتی ہے اور باپ بھی ہوتی ہے، ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہے، باپ کا کردار بھی ادا کرتی ہے، تو وہ بیٹا جو ہے وہ پھر اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ جو تھا یہ بچہ بھی ماں کا بہت فرما بردار تھا، تو جب جوان ہوا تو ماں نے اس کو کہا کہ تمہارا باپ فوت ہونے سے پہلے ایک بچھڑی لے کے گیا تھا جنگل میں، اور وہاں اس کو چھوڑ کے آیا ہے، اور
اللہ کے سپرد کر کے آیا ہے، تو یقیناً وہ اب جوان ہو چکی ہوگی، گائے بن چکی ہوگی، تم جاؤ اور اس کو جا کے لے آؤ۔ ساتھ اس کو نشانیاں بھی بتا دی اس کی، یہ فلاں فلاں نشانیاں ہیں، تو لہذا تم جا کے لے آؤ۔ یہاں پہ یہ واقعہ روک کے میں آپ کو ایک بات، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کہیں پہ بھی رکھ کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں گے نا، اللہ کے حوالے کر دیں گے، اس چیز کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ اس کی حفاظت کے لیے آپ اس کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، اس کو مطلب کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ کرنا شروع ہو جائے، اللہ جس کی حفاظت کرے تو اس کو پھر نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جو ہے نا ذاتی ایک واقعہ اس میں اپنے مشاہدے کی بات ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں اس وقت چھوٹا تھا بالکل، تو ہماری دادا جی جو تھے نا، وہ یہ وزیر آباد علی پور چٹھا سے آگے فتح پور چٹھا ایک گاؤں تھا، ادھر ہوتے تھے ہمارے دادا جی۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ والدہ صاحبہ ہمیں ساتھ لے کے، میں تھا اور میری ایک کزن تھی، تو وہ تھی ساتھ، وہ ذرا بڑی عمر کی تھی، تو یہاں سے بیگ شیگ تیار کر کے، تو والدہ صاحبہ جو تھی نا وہ پہنتی تھیں ایک تو آج کل یہ گون ہو گئے ہیں نا، یہ برقعے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہ ٹوپی والے جی، اور ادھر جو ہے نا وہ سوراخ ہوتے تھے ان کے، وہ پہنتی تھیں والدہ صاحبہ۔ تو جس نے برقع پہنا ہوا ہو اسے پھر دوپٹے کی تو ضرورت کوئی نہیں ہوتی نا، وہ دوپٹہ والدہ صاحبہ نے بیگ کے اندر رکھا، اور رکھ کے تو پھر سفر رواں دواں ہو گیا۔ والدہ صاحبہ کی یہ عادت تھی، کوئی بھی کام کرتی تھی نا تو ساتھ ساتھ یہ کہا کرتی تھی، اللہ دے والے رب دے سپرد، ہیں جی، الگ بات ایک ہی ہے لیکن اللہ دے والے رب دے سپرد یہ کہہ دیا کرتی تھی۔ تو اور اللہ نے مطلب اتنا پھر کرم کیا ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، کبھی بھی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں ہوا۔ خیر وہ روانہ ہو گئے ہم یہاں سے، جب آخری سٹاپ پہ پہنچے علی پور اسٹیشن سے ہم نیچے اترے اپنا ٹرین سے، تو اپنا آگے تانگے پہ بیٹھنا تھا، اس وقت تانگے ہوا کرتے تھے وہاں سے گاؤں تک جانے کے لیے۔ تانگے پہ بیٹھنے لگے نا تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ میرا دوپٹہ جو ہے نا وہ نکال کے مجھے دے دو۔ تو وہ باجی جو تھی ساتھ، انہوں نے کہا کہ دوپٹہ آپ کا تو لگتا ہے کہ منگلا ہی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ منگلا کیوں رہ گیا، میں نے تمہیں دیا تھا کہ بیگ میں رکھو، تم نے رکھا نہیں۔ کہا ایک بار رکھا، پھر پتہ نہیں کیا نکالنے کے لیے بیگ کھولا تھا تو دوپٹہ نکال کے باہر رکھا، دوبارہ رکھا نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ بڑی پریشان کہ ادھر جا کے یہ جو ہے نا یہ گون اتارنا ہے، برقع جو ہے یہ اتارنا ہے، تو دوپٹہ تو لینا ہے۔ تو دادا جی جو ہے نا جس مکان میں رہتے تھے وہ وہاں سے اکثر اکیلے رہتے تھے وہاں پہ، تو وہاں سے وہ اکثر باہر نکل جایا کرتے تھے آگے پیچھے۔ اب والدہ صاحبہ بڑی پریشان، لیکن وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کی کتنی برکت ہے جب کوئی چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو ان کے گھر میں جا کے دیکھا تو باہر جو ہے نا باہر والے دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی، وہ کھول کے ہم اندر گئے تو اندر کمروں کے سارے کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے، دادا جی وہاں پہ موجود کوئی نہیں تھے، وہ وہاں سے کہیں دائیں بائیں ہوئے تھے۔ ساتھ چودھریوں کا ڈیرا تھا، وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے۔
تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تالے لگے ہوئے، ہم ان کے صحن میں بیٹھ گئے، درخت تھا، درخت کے سائے میں ادھر ہم بیٹھ گئے انتظار میں۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد دادا جی واپس آئے، والدہ صاحبہ نے برقع جو ہے وہ ابھی تک اتارا نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ دوپٹہ جو ہے اس میں کوئی نہیں ہے، ابھی تک برقعے کی حالت میں اسی پوزیشن میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ دادا جی جب آئے ہمارے سامنے آ کے انہوں نے ایک کمرے کا تالا کھولا، وہ کنڈی ایسے لگی ہوئی ہوتی تھی، ایسے وہ سنگل والی کنڈی ہوتی تھی، وہ والی کنڈی تھی، اور بڑا سا تالا اتنا سا لگا ہوا تھا اس کے اوپر۔ تالا کھول کے دروازہ جب کھولا نا تو سامنے چارپائی پہ دوپٹہ پڑا ہوا، جی دوپٹہ اس بند کمرے میں جو کہ مقفل شدہ کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر وہ دوپٹہ جو منگلا میں رہ گیا تھا وہ دوپٹہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عصمت کے پیش نظر اور جس چیز کی حفاظت اللہ رب العزت فرمانے لگے تو وہ پھر اس کی حفاظت اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے دوپٹے کو یہاں سے وہاں پہنچانے کا کیا سبب بنایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے کیا کیا، اس شخص نے چونکہ اللہ کے سپرد کی ہوئی تھی وہ بچڑی جو تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنگل میں حفاظت فرمائی، اور جب ماں نے اس کو کہا نا کہ جا کے لے کے آؤ تو وہ گیا، اور جا کے ماں کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق جو ہے نا اس نے اس کو ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے۔ باپ نے چونکہ سپرد کیا تھا اللہ کے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ ملا دینا، بیٹا اس کو لے لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کرنی تھی اور بیٹے تک اس کو پہنچانے کا سبب بھی پیدا کرنا تھا۔ اب بچپن سے لے کے جب بچڑی تھی اس وقت سے لے کے جوان ہونے تک وہ پورے جنگل میں کہاں کہاں وہ بچڑی جو ہے وہ رہی، پلتی رہی، پھر گائے بنی، جی، اور جنگلی درندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے بیٹے کے ساتھ اس کو ملا بھی دیا۔ پھر وہ لے کے گھر آیا، اب ماں نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو، صبح اس کو بازار لے جاؤ، جا کے تو اس کو 3 اشرفیوں میں بیچنا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کی قیمت جو تھی نا وہ 3 اشرفیاں ہی تھی گائے کی۔ کہا کہ اس کو 3 اشرفیوں میں بیچنا، پر شرط یہ ہے کہ مجھ سے پوچھ لینا، مجھ سے اجازت لے لینا، جب کوئی گاہک آئے تو اس کو تم فروخت کرنے لگو، سودا جب طے ہو جائے تو اس کو کہنا کہ میں اپنی ماں سے پوچھا ہوں، مجھ سے آ کے پوچھ لینا، بیچ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ لے کے تو بازار چلا گیا۔ جب بازار گیا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے آ کے اس سے پوچھا، بیٹا یہ گائے دیتے ہو، بیچنی ہے؟ کہا جی بیچنی ہے۔ کہا کتنے میں؟ کہا 3 اشرفیوں میں بیچوں گا، پر ماں کی اجازت شرط ہے، ماں سے پوچھوں گا، ماں نے اجازت دی تو پھر بیچوں گا۔ کہا ایسے کرو، تم 3 کی بجائے 6 اشرفیاں لے لو، ماں سے نہ پوچھو۔ کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ اس کو اس کے بدلے میں ایک ترازو کے ایک طرف اس کو رکھیں اور دوسری طرف سونا بھی اگر رکھ دیں گے نا تو میں پھر بھی نہیں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جو مجھے کہا ہے وہ میں اس کے مطابق اس کو بیچوں گا۔ مطلب اب وہ لالچ کر لیتا کہ 3 کی بجائے 6 اشرفیاں مل رہی ہیں تو چلے 3 میں جو ہے نا وہ رکھوں گا نا اپنے پاس، جی اپنا خرچہ پورا کروں گا، 3 اشرفیاں جو ماں کو جا کے دے دوں گا، جو ریٹ ہے اس کے مطابق تو 3 اشرفیاں ہی تھا اس کا جو ریٹ تھا، تو وہ جا کے ماں کو دے دیتا، جی گائے بک گئی ہے بس۔ لیکن نہیں، کہا ماں کا حکم ہے تو لہذا اس کی حکم عدولی میں نہیں کر سکتا۔ جب گیا نا گھر جا کے تو ماں کو بتایا، ماں نے کہا اچھا اب کل تم جانا تو
جا کے نا تو اس کی قیمت 6 اشرفیاں ہی لگانا، اب 3 نہیں بلکہ 6 اشرفیاں اس کی قیمت بتانا، تو لیکن مجھ سے پوچھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر وہ گائے لے کے گیا بازار، وہی گاہک انسانی شکل میں جو کہ فرشتہ تھا وہ پھر آیا اور آ کے اس نے کہا جی بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ کہا 6 اشرفیوں میں، پر ماں کی اجازت شرط ہے۔ کہا 12 اشرفیاں مجھ سے لے لو، تو ماں سے نہ پوچھو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پھر وہی بات کی کہ اس کے وزن کے برابر سونا بھی دو گے تو میں نہیں تمہیں دے سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پھر گیا اور جا کے ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ماں بھی بہت نیک خاتون تھی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی مجھے فرشتہ لگتا ہے، لہذا اب کل جانا اور اس سے یہ پوچھنا، وہ آئے گا اگر خریدنے کے لیے، اس سے پوچھنا کہ یہ میں بیچوں یا نہ بیچوں، ٹھیک ہے، اس کو فروخت کروں یا نہ کروں، یہ پوچھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب اس سے اگلے دن تیسرے دن پھر گیا، وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آ کے پھر اس نے سوال کیا وہی، اس نے کہا کہ ماں نے کہا تھا کہ پوچھنا کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں۔ کہا کہ ابھی نہ بیچو، اس کو گھر لے جاؤ اور بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ جب آئیں گے تمہارے پاس لینے کے لیے، ان کو یہ کہنا کہ اس کو ذبح کریں، ذبح کر کے اس کی کھال کو سونے سے بھر دیں، ٹھیک ہے، کھال کو سونے سے بھر دیں، یہ اس کی قیمت ہے، تو وہ سونے سے بھر کے وہ تمہیں دیں گے، یہ تمہاری ماں کی خدمت کا صلہ تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ماں کی خدمت کا صلہ ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کا صلہ ہر بندے کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر گیا اور جا کے ماں کو یہ بتایا۔ وہ والا واقعہ یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے، قالوا تتخذون ہزوا، بولے کیا آپ ہمارے ساتھ مسخرہ کرتے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ وہ ہوا کیا تھا کہ ایک جو ہے قتل ہو گیا، ایک قتل ہو گیا، اب اس کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے وہ لوگ کبھی ایک پہ بہتان لگائیں، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ، کرتے کرتے یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو اسی وقت قاتل کا نام بتا سکتے تھے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، لیکن حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزے کے ذریعہ سے قاتل کے بارے میں پتہ لگوانا تھا، اور اس قتل کا سراغ معجزہ کے ذریعہ سے لگوانا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح بتا دیتے تو ہو سکتا، کیونکہ وہ قوم جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ بات بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، جی، اور بار بار ہر بات پہ اعتراضات وہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتان لگاتے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ہم تو یہ خیال کر رہے تھے کہ فلاں قاتل ہے، آپ نے اس کا نام نہیں لیا، فلاں کا نام لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، جی۔ تو وہ الزام جو ہے نا، وہ الزام تراشی موسیٰ علیہ السلام پہ کرنا شروع ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ایک معجزے کے ذریعہ سے
اس قاتل کا پتہ چلے. کہ وہ معجزہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسے کرو، ایک گائے خریدو. تو وہ گائے اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا گوشت کا، وہ جو ہے نا وہ مقتول کو مارو. ٹھیک ہے، جو قتل ہوا ہے اس کو مارو. تو گوشت کا ٹکڑا اس کو لگنے کے بعد وہ خود زندہ ہو جائے گا. زندہ ہو کے وہ خود جو ہے وہ قاتل کے بارے میں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، مجھے کس نے قتل کیا ہے. قاتل کے بارے میں وہ مقتول خود بتائے گا. تو یہ جو ہے ایک معجزہ ہی ہے نا، مطلب پیغمبر کا، موسیٰ علیہ السلام کا. وگرنہ ایسے کیسے ہوتا ہے، جو مر گیا وہ مر گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے سے اس کا سراغ لگوانا چاہتے تھے. اور پھر جب مقتول خود جب بتا دے، نام لے لے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، کس وجہ سے قتل کیا ہے، اس وجہ سے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، کس آلے سے قتل کیا ہے، فلاں آلے سے قتل کیا ہے، وہ سارا، کیونکہ وہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ خود اس کا چشمدید گواہ کر، اور کون ہو سکتا ہے جی. تو وہ اس وجہ سے کہا کہ تم یہ کام کرو. لیکن وہ قوم ایسی بدبخت تھی نا کہ وہ سوال پہ سوال کرنے کی ان میں عادت تھی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ گائے خریدو اور اس کو ذبح کرو، تو جاتے اور جا کے تو کوئی سی بھی گائے لے کے آ جاتے. لیکن وہ خود ہی سوالات کر کے اس نے اپنے لیے خود ہی مشکل کھڑی کر دی. ٹھیک ہے، اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ ایک گائے ذبح کرو، اللہ یہ حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ یہ تمہیں حکم دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے، مطلب قاتل جو ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں آپ بتا دیں یا کسی اور ذریعہ سے چلے سراغ لگا لیتے. لیکن ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرے، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو مارے، وہ پھر زندہ ہو، وہ زندہ ہو کے خود ہی بتائے. ایسے کبھی ہوتا ہے جی. اس وجہ سے انہوں نے کہا قالوا تتخذون ہزوا، آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں جی. تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یعنی میں اگر آپ کے ساتھ اس طرح مذاق کروں تو میں کوئی جاہل ہوں کہ آپ نے کیا سمجھا کہ میں جناب علی آپ کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آگے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر انہوں نے سوال کیا، بولے کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. ادعو لنا، دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کرے ہمارے لیے یا ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہے، ما ہی. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، انها بقرۃ، ایک گائے ہے، لا فارض، جو نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ بچی ہے، بچڑی ہے. یعنی نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی ہے، ایک جوان گائے ہے. ٹھیک ہے، یہ بکر کہتے ہیں بچپنا، یعنی چھوٹی عمر. اسی سے جو بچی نابالغ بچی ہوتی ہے اس کو باکرا کہا جاتا ہے. باکرا لڑکی اس کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہوتی ہے. تو یہ یعنی جو جوانی سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے تو اس کو بکر کہا جاتا ہے. اوان بین ذالک، تو کہا کہ اس کے درمیان ہے، یعنی نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی ہے، اس کے درمیان ہے. درمیان سے مراد کیا ہے؟ گائے ہے. ففعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب ان نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بتا دی کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں. پھر وہ آگے انہوں نے اور سوال کر دیا،
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بولے کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہمیں بتائے ما لونها، اس کا رنگ کیا ہے۔ لون کہتے ہیں رنگ کو، ٹھیک ہے، ما کیا ہے، لون رنگ، ہا اس کا رنگ کیا ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے انها بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء پیلی، کیا ہے، پیلی، پیلے رنگ کی، فاقع لونها تسر الناظرین، ویسے عمومی طور پر پیلا رنگ جو ہے نا وہ بڑا بھدا سا لگتا ہے، وہ جچتا نہیں ہے آنکھوں کو۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا پیلے رنگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوں، وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا کہ پیلے رنگ کی وہ ہے، وہ ایسی پیلی تھی کہ اس کے سینگ بھی پیلے، اس کا سر بھی پیلا، اس کا باقی جسم، اس کے کھر بھی پیلے، وہ ساری کی ساری گائے پیلے رنگ کی تھی۔ لیکن خدا کی شان، اتنی پلاہٹ ہونے کے باوجود فرمایا کہ فاقع لونها تسر الناظرین، کہ وہ رنگ اس کا جو ہے وہ فاقع بہت تیز ہے، تیز ہونے کے باوجود تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اس کا رنگ تیز بھی ہے لیکن تسر الناظرین، بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اب آگے انہوں نے پھر سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کریں ہمارے لیے یا بتایا ہمیں کون سی گائے ہے جی۔ انہیں پھر بھی جو ہے نا وہ شک و شبہ ہو گیا۔ اب وہ آتے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آگے ایک نشانی پوچھتے، ڈھونڈنے نکل جاتے، تلاش کرتے، پھر ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا پھر آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر آ کے پوچھتے جی وہ ہمیں شک ہوا ہے، رنگ کے بارے میں بتا دے، رنگ کیا ہے۔ رنگ بتایا، پھر گئے تلاش کرتے رہے، کچھ گائیں ان کو مل گئیں پیلے رنگ کی، پھر واپس آئے، آ کے پھر پوچھنے لگے، او جی گائیں تو ہیں رنگ پیلے رنگ کی، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی، لیکن آپ پھر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ ایک تو یہ ہے اتنے عرصے میں، کافی عرصہ گزر گیا گائے کی تلاش میں، اتنے عرصے میں مقتول کو دفن نہیں کیا گیا، اس کی لاش جو ہے وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو مسئلے کی بات ہے، اگر اس طرح جو ہے نا وہ قتل اگر ہو جائے تو جب تک قاتل کا سراغ نہ لگے اس وقت تک مقتول کو بغیر دفن کے رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، رکھا جا سکتا ہے جب تک سراغ نہ ملے۔ تو وہ رکھا کیسے جا سکتا ہے، یہ ہمارے جو ہے نا کئی مقامات پہ ایسے ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ سرد خانے ہیں، سرد خانے میں لاش جو ہے نا وہ رکھ دی جاتی ہے، دوائیاں لگا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، مہینوں وہ لاش جو ہے نا وہ پڑی رہتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ بدبو چھوڑتی ہے۔ تو جب انہوں نے پھر بار بار یہ سوالات کیے، کہا آپ بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کون سی گائے ہے یا کیسی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہمیں شبہ ہونے لگا ہے ان پر، جی یعنی شک و شبہ کہ یہ والی گائے ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، شبہ ہونے لگا ہمیں اس پر، ان پر نہ ہم پر شبہ ہونے لگا ہے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو جب جس کام میں انشاءاللہ کہہ دیا جائے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، لمحتدون ہو جاتا ہے، اللہ ہدایت دے ہی دیتا ہے۔
قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثير الارض، نہیں ذلیل کے ہل جوتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے خدمت لی جاتی ہو، جس سے خدمت لی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ایسی ہے کہ جو کھیتی باڑی میں پانی دینے والی ہو، یہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیل جو ہوتے ہیں نا وہ جوتے جاتے ہیں نا، تو کنویں سے پانی نکالتے ہیں، وہ ایسے وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں گول دائرے میں، فرمایا ولا تسقی الحرث، وہ ایسی بھی نہیں ہے کہ جو نکالے پانی، تسقی وہ ہے نا نماز استسقاء والا، وہ اذ استسقا، یہ وہی ہے تسقی، کہ جو پانی نکالے کھیتی باڑی کے لیے، کھیتی کے لیے، حرث، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، نہیں ہے کوئی داغ اس میں، لا شیۃ فیہا، کوئی بھی داغ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہے، کوئی نشانات اس پہ نہیں ہے، لا شیۃ فیہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت ایسی فرمائی، یہ جانگلی جانور جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی کھال سلامت نہیں رہتی، کیونکہ وہ جنگل کے جانور ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسا موذی جانور لگ گیا، بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، انہیں نہیں خبر کہ ادھر سے جھاڑیاں ہیں، ادھر کوئی درخت ہے، ادھر پتھر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس ایسے بھاگتے جا رہے، وہ ادھر سے کوئی نشان لگ گیا، کوئی ادھر سے نشان لگ گیا، تو وہ ضرور بھی ضرور جانگلی جانور جو ہوتے ہیں، جو گھریلو جانور ہوتے ہیں وہ تو باحفاظت ہوتے ہیں نا، بندھے ہوئے ہوتے ہیں بس ایک جگہ پہ، لیکن جنگل میں رہنے والے جانور جو ہیں ان میں کئی قسم کے عیب اور کئی قسم کے نشانات ان کے جسم پر واضح ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے اس پر۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، ان سا صحیح دسیا نا، چلو اب آگے ان کو یقین ہو گیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس ذبح کیا انہوں نے اور وہ ایسا کرتے ہوئے جو ہے نا لگتے نہیں تھے، یعنی ان کا مطلب کردار سے ان کی چال ڈال سے لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسے کریں گے، لیکن اب آگے مجبور ہو گئے، انہوں نے ذبح کر ہی لیا۔ اگلی دو آیتیں جو ہے نا یہ بھی اسی واقعے کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اس وجہ سے وہ ساتھ کرنی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ، یعنی ابتداً جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا نا یہ وہی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تہمت لگانے لگے تم ایک دوسرے پر، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر فرماتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ مارو اس کو، کس کو؟ مقتول کو، بِبَعْضِهَا، اس کا ایک ٹکڑا، ٹھیک ہے، بعض حصہ کس کا؟ اس گائے کا، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا ایک حصہ اس کو مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی زندہ کرتا ہے اللہ مردے کو، ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانی تاکہ تمہیں عقل ہو یا تم جانو، ہیں جی، ہمارے البلاغ۔ اللہم صلی